سنن الہی میں سے پہلی سنت عبودیت کو ذکر کیا تھا۔ سنت کا لفظ عرض ہوا تھا کہ سنت کا مطلب قانون ہے، اور سنت کی جمع ہے یعنی قوانین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ انسان محتاج ہے ہدایت کا، انسان خود کو انسان بنانے کے لیے خلق ہوا ہے، بن کر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو احکام، قوانین، ضوابط اور اصول مقرر فرمائے ہیں تاکہ انسان کی پرورش ہو، تربیت ہو اور انسان تکامل کرتے ہوئے اپنے خلقت کے مقصد تک پہنچ جائے۔ انسان کو اصل فریضہ انسان کا، کیونکہ اپنی خلقت کے مقصد تک پہنچنا ہے، اس خلقت کے مقصد تک پہنچانے کے لیے خدا متعال نے یہ ہدایت کے قوانین مقرر فرمائے ہیں تاکہ انسان کی پرورش ہو، اور پرورش کے بغیر انسان تکامل نہیں کر سکتا، تربیت کے بغیر انسان تکامل نہیں کر سکتا۔ اس خلقت کے مقصد تک پہنچنے کے لیے خدا متعال نے یہ سارے وسائل مقرر فرمائے ہیں۔ انہی قوانین کو، انہی ہدایت کے قوانین کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سنت کا نام دیا ہے۔ یہ سنت ہیں، سنت اللہ لا سنت اللہ تبدیلا ولا سنت اللہ تحویلا، کہ یہ سنتیں ہیں خدا کی، یہ تبدیل بھی نہیں ہوتی، یہ تحویل بھی نہیں ہوتی۔ ان میں ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک قانون ہو، دوسرے انسان کے لیے دوسرا قانون ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مخلوق کے لیے ایک قانون ہو، دوسرے مخلوق کے لیے دوسرا قانون ہو۔ ایک نسل کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ملت کے لیے ایک قانون ہو، دوسری ملت اور دوسری جو قوم ہیں ان کے لیے دوسرے قوانین ہو، ایسا نہیں ہے۔ اصول سنت ایک ہی ہے۔ اگر وہ قوم برباد ہوئی ہے، جس سنت پر چلی ہے اسی وجہ سے برباد ہوئی ہے، تو اگر یہ مستقبل، یہ حال میں جو قوم زندگی گزار رہی ہے، اگر اسی قانون پر چلے گی تو یہ بھی تباہ ہوگی، یہ برباد ہوگی۔ مستقبل میں جو قومیں آئیں گی، امتیں آئیں گی، وہ بھی جس سنت پر سابقہ قومیں، پہلے والی قومیں چل کر برباد و تباہ ہو گئی ہیں، آگے آنے والی قومیں بھی اگر اسی سنت پر چلیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گی، وہ بھی برباد ہوں گی۔ ایک مطلب ہے سنت کا۔ اب یہاں پر جو ہم ذکر کیا، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سنت جمع ہے، سنت کی جمع سنن ہے، ان بہت سارے قوانین، اب بہت سارے قوانین خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین انسان کے لیے بنائے ہیں، یہ سنتیں، یہ سنن انسان کے لیے بنائی ہیں خدا تعالیٰ نے۔ انسان چونکہ صاحب اختیار ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب شعور ہے، شعور رکھنے والی مخلوق ہے، اب اس لیے یہ پہلی سنت یہاں پر ہم جو انسان کے لیے یہ خدا تعالیٰ نے سنتیں ذکر فرمائی ہیں، اور ان سنتوں میں سے، ان سنن میں سے پہلی سنت ہم ذکر کرتے ہیں سنت عبودیت، اور پہلی سنت خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے سنت عبودیت کو قرار دیا ہے۔ عبودیت سے مراد یعنی انسان اپنے آپ کو الہی فرامین یعنی خدا کے فرامین اور قوانین کی بجا آوری کے لیے ہر وقت تیار رکھے، آمادہ رکھے، تیار کرے اپنے آپ کو، فراہم کرے اپنے آپ کو خدا کے قوانین کے لیے، خدا کے اوامر کے لیے، خدا کے فرامین کے لیے، ان کی بجا آوری کے لیے ہر وقت انسان تیار رہے۔ اور انسان نے رب کی عبودیت کرنی ہے، اور عبودیت کا مطلب بھی وہ پوجا نہیں ہے جیسے بتوں کے سامنے یا گرجا گھروں میں بیٹھ کر وہ پوجا کرتے رہتے ہیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے عبودیت کا۔ عبودیت کا مطلب یعنی نظام، خدا کا ایک نظام ہے، نظام ربوبیت، پرورش کا نظام، جس سے انسانوں کی پرورش ہونی ہے۔ اس نظام ربوبیت میں انسان کے لیے جو کچھ مقرر فرمایا ہے خدا تعالی نے، اس کو رغبت اور آمادگی اور تیاری اور دلچسپی کے ساتھ اپنانا، یہ بندگی اور عبودیت کہلاتا ہے، یا مربوبیت کہلاتا ہے۔ یہی بندگی ہے، یہی عبودیت ہے، یہی مربوبیت ہے۔ خدا رب ہے تو یہ مربوب ہے، خدا معبود ہے تو اس نے عابد بننا ہے، تو اس کی عبودیت کون سی ہونی چاہیے؟ وہی جو خدا چاہ رہا ہے، اسی عبودیت کو اس نے اختیار کرنا ہے، تو رغبت پیدا کرنی پڑے گی، شوق پیدا کرنا پڑے گا اس نے،
تیار رہنا ہوگا ہر وقت. کس کے لیے؟ وہ جو خدا نے اپنا ربوبیت کا نظام بنایا ہے، اس ربوبیت کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا ہر وقت. میں نے اشارہ کیا کہ اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے اینٹ، یہ پہلے اینٹ نہیں ہوتی، پہلے مٹی ہوتی ہے، خاص قسم کی مٹی ہوتی ہے، اس میں پانی ڈال کر اس کو گوندا جاتا ہے. جیسے ہی اس کو اس سانچے کے قالب میں ڈالا جاتا ہے، جیسے ہی وہ قالب میں آ جاتی ہے تو وہ اینٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ اینٹ کی شکل میں آ جاتی ہے، ایک نئی شکل اس کی بن جاتی ہے. انسان نے اسی سانچے میں ڈھلنا ہے. اگر یہ ربوبیت کے سانچے میں ڈھل گیا، ربوبیت کے سانچے میں، اب اینٹ تو نرم ہے، اگر اس کے اندر سریا ڈالا جائے، اسی کے اندر اگر لوہا ڈالا جائے، اسی قالب کے اندر، یہ جو قالب ہے، یہ جو سانچہ ہے، سانچے کے قالب میں اگر سریے کو ڈالا جائے، لکڑی کو ڈالا جائے، لوہے کو ڈالا جائے، تو وہ اس قالب میں سما ہی نہیں سکتا، وہ قالب اس کو شکل دے ہی نہیں سکتا. یعنی کہ قالب میں صلاحیت نہیں ہے، نہیں، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. قالب جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس لوہے کو ڈھالنے کے لیے نہیں بنایا گیا. وہ سانچے میں جو قالب لگایا گیا ہے وہ اس مٹی کی ایک نرم شکل کو اینٹ کی شکل دینے کے لیے بنایا گیا ہے. جس مقصد کے لیے قالب اس سانچے کے اندر قالب لگایا گیا ہے، اس کا مقصد اینٹ بنانا ہے، مٹی کی اینٹ. تو اس کے اندر جو آپ چیز ڈال رہے ہیں وہی چیز ڈالیں جس مقصد کے لیے اس قالب کو بنایا گیا ہے. تو انسان اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے، جو سانچہ، جو قالب انسان کو انسانیت کا سفر طے کرائے. جو قالب انسان کو انسانیت کا سفر نہیں طے کراتا، اس کے اندر اگر انسان ڈھلنے کی کوشش کرے، انسان کی کوئی اور شکل بن جائے گی، انسان نہیں بنے گا، انسانیت اختیار نہیں کرے گا، یہ بندگی میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو قالب اختیار کیا ہے وہ نظام ربوبیت والا نہیں ہے. اگر یہ اس انسان نے انسان بننا ہے، عبودیت اختیار کرنی ہے انسان بننے کے لیے، اور عبودیت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اس نے خود کو خدا کی ربوبیت کے قالب میں ڈھلنا ہوگا. اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، اس کے لیے اس نے آمادہ ہونا ہوگا، اس کے لیے اس کو شوق چاہیے، رغبت چاہیے. وہ رغبت ظاہر کرے، اس قالب میں ڈھلے. ڈھلنے کے لیے جیسے مٹی نرم ہوتی ہے، اس انسان کو بھی نرم رکھنا چاہیے. اس کے لیے نرم بن کر آئے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے. خدا کی عبودیت کے آگے سخت بنا، مستکبر بن جائے گا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. پھر یہ ابلیس بنے گا، شیطان نہیں بنے گا. وہ شیطان بنے گا، ابلیس بنے گا. یہ انسان نہیں بنے گا، ابلیس بن جائے گا. اگر اس نے ابا کیا، انکار کر دیا، اس نظام میں ربوبیت میں ڈھلنے سے انسان نہیں بنے گا، انسانی تکامل نہیں کرے گا. انسانیت سے گر کر یہ شیطان بن جائے گا، یہ ابلیس بن جائے گا. اگر اس نے انسان بننا ہے تو انسان بننے کے لیے خدا کے بنائے ہوئے نظام ربوبیت کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا. اس نظام ربوبیت جو خدا کا ربوبیت کا نظام ہے، پرورش کا نظام ہے، اس میں ڈھلنے کے لیے خدا کی نسبت، خدا کی بارگاہ میں اس نے نرمی اختیار کرنی ہوگی. جیسے مٹی کو پانی نرم بنا دیتا ہے، اس نے اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا، اس ربوبیت کے لیے نرم بننا ہوگا، اس عبودیت کے لیے نرم بننا ہوگا. پھر یہ بنے گا مربوب، پھر یہ بنے گا عابد، پھر یہ بنے گا خدا کا بندہ، پھر یہ بندگی خدا کے دائرے میں آئے گا. ایسے انسان خدا کی بندگی میں نہیں آ سکتا.
خدا کی بندگی میں آنے کے لیے، خدا کی عبودیت میں آنے کے لیے خدا کے نظام ربوبیت میں پہلے آئے انسان۔ اب ہم یہ پریشان ہوتے رہتے ہیں آج کل انسان کہ ہم خدا کی ربوبیت کیسے، خدا کی بندگی کیسے اختیار کریں، خدا کی عبودیت میں ہم کیسے آئیں۔ ہمیں تو خدا کی بندگی نصیب ہی نہیں ہوتی، تو کیسے نصیب ہوگی خدا کی بندگی جب آپ خدا کی ربوبیت میں ہی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ خدا کی عبودیت سے پہلے خدا کی ربوبیت میں تو آئیں۔ آپ شیطان کی ربوبیت میں لگے رہیں گے تو شیطان کی عبودیت میں جائیں گے، خدا کی عبودیت میں نہیں آ سکتے۔ خدا کی بندگی آپ کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی، خدا کی بندگی میں آپ قدم ہی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ربوبیت اختیار کی ہوئی ہے، یعنی جس ربوبیت میں آپ نے خود کو مصروف کیا ہوا ہے، وہ خدا کی ربوبیت ہی نہیں ہے، وہ خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہی نہیں ہے۔ خدا نے اپنی ربوبیت کا سسٹم بنایا ہے انسان کے لیے۔ اس ربوبیت میں اگر آتا ہے انسان تو یہ عبودیت کے دائرے میں آ سکتا ہے، تو یہ بندگی کے دائرے میں آ سکتا ہے، پھر یہ مربوب بن سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے ربوبیت کے نظام میں اگر یہ نہیں آتا تو ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے انسان کے لیے، وہ کیا ہے؟ خدا کی ربوبیت میں نہیں آ سکتا، یعنی خدا کی بنا ہوئے ربوبیت کے نظام میں اور ربوبیت کے سسٹم میں اگر یہ نہیں آ رہا تو ایک ہی راستہ بن جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کی ربوبیت، خدا کے نظام ربوبیت کا انکار کرنے والا کون بنتا ہے؟ شیطان۔ پھر یہ ایک ہی راستہ بن جاتا ہے شیطان کا۔ اگر یہ خدا کی ربوبیت کے نظام میں نہیں آتا، بس یہ شیطان کے ربوبی نظام میں چلا جائے گا، خدا کے ربوبی نظام میں نہیں آئے گا۔ پھر اس کا رب بھی شیطان ہے، اس کا سب کچھ شیطان ہے، اس کا راستہ شیطان والا ہے۔ پھر یہ کس کی عبودیت میں جائے گا؟ شیطان کی عبودیت میں جائے گا۔ خدا کی عبودیت میں آنے کے لیے خدا کے ربوبی نظام کو تسلیم کریں۔ خدا نے جو پرورش کا نظام بنایا ہے، خدا نے جو قوانین بنائے ہیں، خدا نے جو فرامین دیے ہیں، ان فرامین پر اگر چلیں گے خدا کے عبودی نظام میں آ جائیں گے، خدا کی بندگی میں آ جائیں گے۔ ان پر نہیں چلیں گے، عرض کیا نہیں کہ عبودیت خدا سے پہلے خدا کے ربوبی نظام کو جانیں۔ خدا کا ربوبی نظام کیا ہے اس کو جانیں، اس میں قدم رکھیں۔ خدا کے ربوبی نظام میں قدم نہیں رکھتے تو عبودیت اور بندگی خدا کی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور خدا کے ربوبی نظام کا آپ نے انکار کر دیا، اب واستکبرا، جیسے شیطان نے انکار کیا، شیطان نے نہیں مانا خدا کا حکم، ایک حکم خدا کا شیطان نے نہیں مانا۔ ابلیس نے ایک حکم نہیں مانا تھا خدا کا، لیکن انسان کو دیکھیں کتنے احکام، کتنے فرامین خدا کے جٹلا رہا ہے، اور پھر بھی توقع لگائے بیٹھا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، پھر بھی اسی سوچ میں، اسی امید میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندگی میں زندگی بسر کروں۔ یہ دھوکہ ہے انسان کا، یہ خام خیالی ہے انسان کی۔ انسان کے لیے جو خدا کا نظام ہے، خدا کی بندگی میں آنے کے لیے سب سے پہلے خدا کے نظام ربوبیت میں انسان کو ڈھلنا ہوگا، اس سانچے میں آنا ہوگا۔ اس سانچے میں آنے کے لیے انسان کے اندر خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے نرمی چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے، دل گستاخ نہ ہو خدا کی بابت۔ دل گستاخ کر دیا، خدا کی بابت گستاخ ہو گئے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا، پیچھے شیطانی اور ابلیسی نظام رہ جاتا ہے۔ اور آج جو انسانوں کے اوپر ابلیسی اور شیطانی نظام حاوی ہے، نافذ ہے، لاگو ہے، یہ صرف انسانوں کی اپنی بدبختی کا نتیجہ ہے کہ اس کو الہی نظام میسر نہیں آتا، خدا کا نظام اس کو میسر نہیں آتا زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ کا نظام کب میسر آئے گا؟ جب آپ خدا کی ربوبیت میں قدم رکھیں گے، خدا کی ربوبیت کے لیے تیار ہوں گے، خدا کی ربوبیت کے نظام میں رغبت پیدا کریں گے، شوق پیدا کریں گے، اپنی بندگی خدا کی، یعنی خود کو خدا کا بندہ پھر بنانے کے قابل رہیں گے جب آپ پہلے خدا کے نظام ربوبیت کے اوپر آپ قدم رکھیں گے، پھر آپ خدا کی عبودیت اختیار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تفصیل گفتگو